بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمراہیوں کے اس دور میں امت مسلمہ کو اگر صحیح دین جاننا ہے تو اسے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کی نازل کردہ آیات پر غور فکر کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے آیات نازل کر دی ہے تاکہ آپ لوگ غور فکر کریں۔ جب یہ امت اللہ کی نازل کردہ آیات پر غور فکر کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے صحیح دین نصیب ہو جائے گا۔ لہٰذا دوستو، میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ قرآن کی آیات پر غور فکر کریں۔ چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نور، یعنی روشنی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن کریم کو روشنی بتاتا ہے۔ دوستو، روشنی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی دلیل خود ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کسی دوسری روشنی کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم اپنی دلیل آپ ہے اور اس قدر روشن اور واضح ہے کہ اسے اپنی وضاحت کے لیے کسی خارجی روشنی، باہری روشنی کی ضرورت ہرگز نہیں۔ اللہ کا کلام کسی انسانی کلام کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یشرک فی حکمی احدا، وہ اپنے حکموں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ اپنی بات کی وضاحت تفسیر الآیات سے کرتا ہے، جو قرآن میں آیات پھیر کے بیان ہوئی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے سورہ بقرہ کی 257 آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں جو ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ دوستو، اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو اس کی کتاب، اس کے قانون پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں گمراہیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں تو انہیں وہ طاغوت ہے، شیطان ہے، وہ انہیں نور سے نکال کر ظلم کے اندھیروں میں، گمراہیوں میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ سورہ نساء کی 174ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نور تو کہا ہی ہے، ساتھ میں اس آیت میں برہان کہا ہے، یعنی کہ کسوٹی، دلیل برہان کی کسوٹی۔ دوستو، کسوٹی اسے کہتے ہیں جس سے سنار سونے چاندی کی پرکھ کرتا ہے۔ قرآن تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کسوٹی ہے، یہ صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے، اور اس امت مسلمہ نے اس عظیم کتاب کی اہمیت کو نہ سمجھا اور اپنی طرف سے سینکڑوں کتابیں بنا ڈالی اور فرقوں میں بٹ گئی، اور جن لوگوں نے قرآن سے ہٹ کے یہ سینکڑوں کتابیں بنائیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سورہ بقرہ کی 79 آیت میں کیا فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، بس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان، اور ان کی کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت بنے گی۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کی آخرت میں بہت بری گت بنے گی۔ چند پیسوں کے لیے ان لوگوں نے ایسا کیا
جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اس ظلم عظیم سے باز آ جائیں اور اپنی اس روش کو چھوڑ دیں